شکریہ آپ کا عبدالقیوم صدیقی۔ بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اب کچھ بات کریں گے ہم ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی۔ کابینہ کے اجلاس کے بعد وزیر اعظم آج ویلیو ایڈڈ ٹیکس کے نفاذ پر چاروں صوبائی وزرائے اعلیٰ کو اعتماد ملیں گے، جن میں وزیر خزانہ اور بورڈ آف ریونیو کے حکام بھی شرکت کریں گے۔ آج اسلام آباد میں کابینہ کے اجلاس کے بعد وزیر اعظم کی سربراہی میں ویلیو ایڈڈ ٹیکس کے نفاذ پر ایک اعلی سطحی اجلاس ہو رہا ہے، جس میں چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی اس ملاقات میں ویلیو ایڈڈ ٹیکس پر چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کا موقف سنیں گے اور اس ٹیکس کے نفاذ میں حائل رکاوٹوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اجلاس میں مشیر خزانہ، وزارت خزانہ اور IPR کے حکام بھی شریک ہوں گے۔ ویلیو ایڈڈ ٹیکس کے نفاذ کی وصولی کے طریقہ کار پر سندھ کے وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ نے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ویلیو ایڈڈ ٹیکس کے نفاذ سے قبل اس کا مسودہ چاروں صوبائی اسمبلیوں اور پارلیمنٹ سے منظور ہونا ضروری ہوگا۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ آج ویلیو ایڈڈ ٹیکس کے بارے میں، اور جولائی سے ملک میں ویلیو ایڈڈ ٹیکس کے نفاذ کی یقین دہانی کرا دی گئی ہے، جبکہ FPR اور ٹیکس گزاروں کے درمیان اس معاملے پر اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں۔ اس بارے میں دیکھتے ہیں اسلام آباد سے طاہر ڈھنسا کی یہ رپورٹ۔ اسلام آباد کی تعفن زدہ کچی آبادی کے اس اندھیرے کمرے میں چولہا جلانے کے لیے استعمال ہونے والی ماچس پر بھی ویلیو ایڈڈ ٹیکس ادا کرنا ہوگا، اور یہ وہ طبقہ ہے جو پہلے ہی مہنگائی کے بوجھ تلے پس رہا ہے۔ کدھر جائے بندہ، کوئی بھوک دے مارے ہوئے یہاں سے۔ ان غربت زدہ افراد کے ساتھ انہیں روزگار فراہم کرنے والا کاروباری طبقہ بھی ویلیو ایڈڈ ٹیکس کے نفاذ پر بے یقینی کا شکار ہے۔ مارکیٹ میں کیوس کی سچویشن ہو جائے گی بٹوین بائرز اینڈ سیلرز۔ ویلیو ٹیکس کیا چیز ہے یہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں، اخباروں میں پڑھ رہے ہیں ہم لوگ بھائی جان۔ بھائی میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، بس یہ جانتا ہوں کہ مہنگائی اور بڑھ جائے گی۔ اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے عوام سے مزید ٹیکس وصول کرنا حکومت کا فیصلہ ہے، جبکہ FPR کا دائرہ کار صرف ٹیکس وصولی کے اقدامات تک محدود ہے۔ یہی ایک رسک بیسڈ اور سوئفٹ ریفنڈ سسٹم۔ نمبر 2 ہم نے رولز اینڈ ریگولیشنز اس کے تیار کر لیے ہوئے ہیں۔ ویٹ سے 75 ارب روپے حاصل ہونے کا تخمینہ ہے، جبکہ نظام میں بدعنوانی سے ہر سال ٹیکس وصولی میں 500 ارب روپے تک کا نقصان ہوتا ہے۔ دوسری جانب ضروریات کو ترستے ہوئے لوگوں سے وصول کیے گئے ٹیکس سے کیے جانے والے اخراجات حکمرانوں کی بے حسی کی داستان ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ طاہر ڈھنسا، جیو نیوز، اسلام آباد۔ موجودہ حکومت آئندہ مالی سال 2010-2011 سے ملک بھر میں سیلز ٹیکس کی جگہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس کے نفاذ کا ارادہ رکھتی ہے، جس کے لیے حکومت کی جانب سے IMF کے نمائندوں کو بھی یقین دہانی کرائی جا چکی ہے۔ ابھی ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہے کیا، اور کیا اب تک فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے نمائندوں کو بھی اس کے بارے میں کچھ پتا ہے؟ اس پر تجزیے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ماہر ٹیکس ذیشان مرچنٹ۔ ذیشان صاحب ویلکم ٹو دی اسٹوڈیوز۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں آسان الفاظ میں ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہے کیا؟ دیکھیں، ویلیو ایڈڈ ٹیکس جو ہے بیسکلی ایک کنزمپشن بیسڈ ٹیکس ہے، اور اگر اس کو آپ کمپیئر کریں سیلز ٹیکس کے ساتھ تو سیلز ٹیکس جو ہے وہ صرف گڈس پہ اپلیکیبل ہے، جبکہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس جو ہے وہ گڈس اینڈ سروسز دونوں پہ اپلیکیبل ہے۔ تو اگر آپ اس کو ایزی ورڈز میں لیں تو اگر ویٹ امپلیمنٹ ہوتا ہے تو وہ گڈس اور سروسز دونوں پہ امپلیمنٹ ہو جائے گا۔ اچھا، تو کیا اس سے پھر مہنگائی بڑھے گی؟ اگر گڈس پہ بھی ہو رہا ہے، سروسز پہ بھی ہو رہا ہے، مہنگائی پر کتنا اضافہ ہوگا؟ دیکھیں، جو ان کی اپنی پروجیکشنز ہیں وہ یہ کہتے ہیں، FBR والوں نے یہ کہا ہے کہ 2 سے 5% تو یہ خود ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مہنگائی بڑھ جائے گی۔ اب کوشچن یہ ہے کہ کیا ہم اس وقت جو ہماری جو پوزیشن ہے اس میں یہ مہنگائی کو ہم وہ افورڈ کر سکتے ہیں جو اس وقت پریزنٹ سچویشن ہے، جبکہ اکنامک آپ کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ بالکل سلو ڈاؤن ہو چکی ہے۔ ہمارے پاس اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم اس جو ویٹ سے جو انہوں نے آئیڈیا لگایا ہے کہ یہ تقریباً 70 بلین مزید ریونیو جنریٹ کرنا چاہتے ہیں، تو کیا ہم یہ ریونیو کسی اور سورسز سے اپنے جنریٹ کر سکتے ہیں؟ یہ چیز اگر ہم اس پہ غور کریں تو یہ بہت ایک اچھا ہو جائے گا۔ ایک ٹیکس کا جو سسٹم ہے اس وقت، جس میں ہمیں اس وقت نہیں پتا کہ یہ کس طرح سے امپلیمنٹ ہوگا، اس کو پروسیجرز کیا ہوں گے۔ ہم یہ تو سن رہے ہیں کہ جولائی سے امپلیمنٹ ہو جائے گا، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کو کس طریقے سے لے کے آئیں گے، کیونکہ سروسز جو ہے وہ پروونشل وہ ہمارا سبجیکٹ ہے، گڈس جو ہے ہمارا وہ فیڈرل سبجیکٹ ہے۔ تو یہ یہاں پہ ان چیزوں کو کیسے کوآرڈینیٹ کیا جائے گا، اٹس اے بگ کوسچن مارک۔ تو کیا اب تک حکومت کی جانب سے یہ بتایا نہیں گیا کہ اگر VAT امپوز ہوتا ہے، ویٹ امپوز ہوتا ہے تو کون کلیکٹ کرے گا؟ صوبائی سطح پر یا فیڈرل سطح پر اس کو کلیکٹ کیا جائے گا؟ دیکھیں، پروونشلز آپ کو یہ پتا ہے کہ اس وقت سندھ کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے کہ ہم سروسز کو جو ہے وہ خود کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں، جبکہ دوسرے صوبوں نے یہ کہا ہے کہ وہ
FBR कलेक्ट करके एक 1% सर्विस चार्जेस डिडक्ट करने के बाद उनको बाकी के पैसे वापस कर दे। तो सिंध ये कहता है कि जी हम खुद कलेक्ट करना चाह रहे हैं। कलेक्शन का मोड अगर ये डिसाइड नहीं होगा तो ये वैट इम्प्लीमेंट होना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा और ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। इसकी सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन उसी वक्त हो सकती है कि जब ये इंटीग्रेटेड हो और सारे सूबे और प्लस सेंटर मिलकर इसको इम्प्लीमेंट करें। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि 75 अरब रुपए की आमदनी में इजाफा होगा। क्या वाकई इसके नफाज से हुकूमत को इतना फायदा होगा? देखिए, अगर हम इसको कंपेयर कर लें, इसको थोड़ा सा अगर हम इस तरह से लेके जाएं कि अगर हम ये देखें कि हमारे पास इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है कि हमारे पास ये रेवेन्यू दूसरे सोर्सेज से कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास इस वक्त स्मगलिंग का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हमारी इकोनॉमी में। अगर हम उसको किसी तरीके से प्लग कर लें तो हमारा बहुत मेजर रेवेन्यू वहां से कलेक्ट हो जाता है। प्लस इस वक्त अफगान ट्रांजिट ट्रेड का इशू है, अगर हम इसको भी बंद कर दें तो ये हमारे मेजर सोर्सेज तो यहीं से कलेक्ट हो जाता है। और लास्ट, अगर हम अंडर इनवॉइसिंग को थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं तो ये जितनी रेवेन्यू की हम वैट इंप्लीमेंट करने के बाद एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि हम इससे कई गुना ज्यादा जो है इन चीजों को प्रॉपर करके ले सकते हैं टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स होलसेलर्स और रिटेलर्स दोनों पे नाफिज होगा, क्योंकि ये दोनों तो एंड कंज्यूमर को ट्रांसफर कर देंगे जो सारा बोझ होगा और इवेंचुअली महंगाई में तो इजाफा ही होगा। देखिए, वैट का सिस्टम इस तरह से होता है कि ये स्टेज वाइज इम्प्लीमेंट होता है कि अगर एक मैन्युफैक्चरर ने रॉ मटेरियल परचेज किया है किसी वेंडर से तो वो उस पे जो उसकी वैल्यू एडिशन होगी उस पर टैक्स दे देंगे। फिर वो अपनी जब उसमें वैल्यू एडिशन करते हैं, जब उसको प्रोडक्ट बना के होलसेलर को बेचेंगे तो जो एडिशन उसमें उन्होंने की है वो उनसे उस अमाउंट पे टैक्स ले लेंगे। फिर इसी तरीके से होलसेलर उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करेंगे और प्रॉफिट ऐड करके वो रिटेलर को बेचेंगे और इसी तरीके से रिटेलर उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करके बेचेगा। ये स्टेज वाइज कलेक्शन होगी। अगर एक सिंपल कंपैरिजन अगर मैं आपको बताऊं कि अगर एक आदमी सेल्स टैक्स के जो इससे इम्प्लीमेंट हमारा सेल्स टैक्स का सिस्टम है, अगर वो 15 रुपए दे रहा है तो वैट में भी वो इवेंचुअली 15 रुपए ही देगा, लेकिन ये होगा कि वो स्टेज वाइज कलेक्शन हो जाएगी। इससे एक जो बहुत, अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो इससे एक बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, जो हमारा अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर है वो डॉक्यूमेंटेशन में आ जाएगा, जो इस वक्त नीड ऑफ द आवर भी है। तो आप ओवरऑल समझते हैं ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए एक बेहतर इकदाम है कि वैट इम्पोज हो, हालांकि इससे फिर भी महंगाई में इजाफा होगा? देखें, ये उस वक्त बेहतर हो सकता है कि जब हम डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करने में कामयाब हो जाएं, और ये हम उस वक्त इसको ये कहेंगे कि ये बेहतर चलेगा कि जब हम पता है कि हम इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर देंगे। हमारे साथ हमारी हिस्ट्री ये रही और ये थोड़ा सा डिलेमा भी रहा है कि हम चीजों को पहले इम्प्लीमेंट कर देते हैं, सिस्टम्स को ले आते हैं और फिर हमें ये अंदाजा होता है कि अभी इसमें फ्लॉज हैं और फिर हम उसको फॉल बैक करने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया ज़ीशान मर्चेंट साहब हमारे साथ मौजूद थे। वैल्यू एडेड टैक्स के बारे में उन्होंने बात की। उनका कहना है कि हालांकि ये इकोनॉमी के लिए अच्छा साबित हो सकता है क्योंकि एडेड इनकम होगी गवर्नमेंट के लिए, लेकिन फिर भी इसकी जो मैकेनिज्म है उसको पहले आयन आउट करके और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन और कलेक्शन का जो सिस्टम है उसको फाइनलाइज करने के बाद इसे इम्प्लीमेंट करना। लेकिन इसमें आवाम के लिए खबर यही है कि महंगाई में इजाफा होने जा रहा है। आवाम तो बजट की आमद है और लोग अभी से महंगाई के मुतवक्के तूफान से घबरा